بلوچستان میں عسکریت پسندی کی ابتدا بلوچستان کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، جب ریاست قلات کے پرنس نے مسلح جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ 60 کی دہائی میں جب نوروز خان اور ان کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت بھی صوبائی بلوچستان کے اندر چھوٹی مسلح جدوجہد کی تحریک اٹھی تھی، لیکن بلوچستان میں ایک منظم فلسفے کے تحت عسکریت پسندی کا آغاز 70 کی دہائی میں ہوا، جب بلوچستان کی پہلی منتخب اسمبلی کو معطل کیا گیا۔ بلوچستان کی پہلی منتخب حکومت کو صرف 10 ماہ میں برطرف کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد بلوچ رہنماؤں پر حکومت کے خلاف سازش کا مقدمہ چلایا گیا ہے، جسے حیدرآباد سازش کیس کہتے ہیں۔ اس وقت کے بلوچ قوم پرست رہنما نواب خیر بخش مری، عطا اللہ مینگل اور غوث بخش بزنجو نے حکومت کے خلاف مزاحمت کی قیادت کی۔ یہی وہ وقت تھا جب بلوچ لبریشن آرمی کے نام کا پہلی بار چرچا ہوا۔ بلوچ لبریشن آرمی کے جنگجو بگٹی اور مری قبائل میں پناہ لیے ہوئے تھے اور پاکستانی فوج کے خلاف گوریلا کاروائیاں کرنے میں مصروف تھے، لیکن 1974 میں پھر یہ منظرنامہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ چمالنگ پر ایک زبردست فضائی حملہ ہوا جس میں درجنوں بلوچ جنگجو مارے گئے اور سینکڑوں کو گرفتار کر لیا گیا اور BLA پس منظر میں چلی گئی۔ نواب خیر بخش مری افغانستان چلے گئے، جہاں ان کے ساتھ مری قبائل کے ہزاروں لوگوں نے نقل مکانی کی۔ افغانستان میں نواب خیر بخش مری نے ایک نظریاتی اسٹڈی سرکل بنایا جہاں نوجوان بلوچ قوم پرستی، انقلاب، سیاست اور مسلح جدوجہد کی تربیت حاصل کرتے۔ انہی میں ایک نوجوان اسلم اچھو بھی شامل تھا جو آگے چل کر BLA کا کمانڈر بنا۔ وقت گزرتا گیا لیکن یہ تحریک ختم نہیں ہوئی۔ 2000 میں بلوچستان میں ایک نئی مسلح جدوجہد کا آغاز ہو گیا۔ سرکاری تنصیبات، سیکورٹی فورسز اور ریاستی اہلکاروں پر حملے بڑھنے لگے، لیکن پھر دسمبر 2005 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حالات کو یکسر بدل دیا۔ یہ تھا جنرل پرویز مشرف کا کوہلو کا دورہ، جب ان کے ہیلی کاپٹر پر مبینہ طور پر حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد بلوچستان میں ایک بہت بڑا فوجی آپریشن شروع ہوا اور BLA ایک بار پھر سرخیوں میں آنے لگی۔ اسی دوران نواب خیر بخش مری کے افغانستان میں مقیم بیٹے بالاج مری کا BLA کے کمانڈر کے طور پر نام سامنے آیا۔ انہوں نے مزاحمت کو منظم کیا اور سیکورٹی فورسز کے خلاف کارروائیاں کی، لیکن 21 نومبر 2007 کو ایک خبر آئی کہ بالاج مری افغانستان میں سڑک کے قریب ایک مبینہ آپریشن میں مارے گئے۔ کیا یہ واقعی ایک آپریشن تھا یا بالاج مری کو کسی اور طریقے سے راستے سے ہٹایا گیا؟ یہ سوال آج بھی بلوچ مزاحمت کے حلقوں میں گردش کر رہا ہے۔ آج بلوچ لبریشن آرمی ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ درہ بولان میں ٹرین پر حملے سے بلوچ لبریشن آرمی کی کارروائیاں مزید خطرناک اور پیچیدہ ہوتی جا رہی ہیں۔ حکومت پاکستان کا دعویٰ ہے کہ BLA کو بیرونی امداد حاصل ہے، لیکن بلوچ مزاحمت کاروں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے حقوق اور بقا کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ میں سینکڑوں معصوم جانیں جا چکی ہیں اور بلوچستان بدستور میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ کبھی ختم ہوگی؟ کیا بلوچستان کی عوام کو کبھی امن نصیب ہوگا یا یہ خون ریزی آنے والی نسلوں تک مسلسل چلتی رہے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا، لیکن تب تک بلوچستان کی پہاڑیوں میں بارود کی بو اور خون ریز جنگ کے آثار نظر آتے رہیں گے۔